جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت جگو مشرقی کے مرکزی قبرستان میں ہوں۔ بزرگوں سے ملاقات کرنی تھی، تو اللہ کریم اس قبرستان میں اور دنیا بھر میں جتنے مسلمات مومنین مومنات دفن ہیں، اللہ کریم ان سب کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ تو بیجی سے بھی ملاقات کی ہے پہلے، یہاں سے اب بزرگوں کے پاس سے میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو بھی ملاقات جو ہے آپ کی کروا دوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ کو اندر کا بھی دیدار کروا دیتا ہوں۔ ہمارے یہ بزرگ ہیں جی، یہ میری جو بیجی ہیں ان کے ماموں ہیں، میری بیجی کے یعنی، اور ساتھ مامی جی ہیں، یہ دونوں میاں بیوی ہیں، میری بیجی کے ماموں اور مامی۔ اور ایک میری بیجی کی مامی جی یہ ہیں سیدہ سغرا بی بی، ان کے جو مجازی خدا ہیں بیجی کے ماموں جی، وہ یہ بالکل اندر دربار میں۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ ماموں جی سید انس شاہ، اور ہم ان کو سونے شاہ کہتے تھے۔ یہ بھی بیجی کے ماموں جی ہیں جی، وہ بھی بیجی کے ماموں جی ہیں، وہ جوانی میں فوت ہو گئے تھے، سید محمد۔ یہ بیجی کے نانی اماں ہے، میری بیجی کے نانی اماں، اور ان کا نام جو ہے سیدہ رسول بی بی۔ میرے ابو جی کا نام بھی رسول حسین شاہ ہے، تو بڑا لاڑ تھا ابو جی کے ساتھ۔ اور میری بیجی کے یہ نانا ابو ہیں جی، سید احمد شاہ خارزمی۔ میری بیجی کے جو ننہال تھے وہ خارزم سے آئے تھے، خارزمی۔ اور یہ درمیان میں نے پہلے بھی تعارف کروایا تھا، یہ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، بہت پرانے بزرگ، درویش، اللہ کے ولی۔ ان کی وجہ سے یہ پورا گاؤں جو ہے ان کو ابتدائی زمانے میں دینی تعلیمات، اور تو اللہ کریم ان ساری نیک روحوں کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے فیض سے، ان انعام یافتہ لوگوں کے فیض سے ہم جیسے لوگ۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ یہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے جی۔ بچپن میں ہمارا سارا وقت یہیں پہ گزرا ہے۔ یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ سکھچین ہے، بہت قدیم، اور یہ لگایا تھا یہ ماموں جی سید محمد صابر شاہ۔ ماموں جی آرمی سے ریٹائرڈ ہیں، انجینئر کور میں تھے ماموں جی، بڑے زبردست، ان کا میرے استاد بھی ہیں، نانا بھی لگتے ہیں، لیکن ہم سب ان کو ماموں جی کہتے ہیں۔ میں نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ اعتکاف بیٹھا ہوں، فرسٹ ایئر میں تھا اس وقت، بالکل لڑکپن کی، اور تو میں اور ماموں جی اور ایک اور میرا دوست تھا، تو ہم تین بندے ایک ساتھ اعتکاف بیٹھے تھے، تو وہ بڑی یاد ہے میری ماموں جی کے ساتھ۔ ماموں جی کا جو روحانی نسبت ہے وہ گمگول شریف کے ساتھ رہی، اور باقی یہ دیگر وہ مرکزی جنازگاہ ہے۔ جب بھی آتا ہوں تو قبروں کا اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ تو آپ کی بیجی سے بھی ملاقات کرواؤں گا، لیکن پہلے میں نے کہا کہ سینیرٹی وائز ہے نا، چونکہ ہمارا یہ ہیڈ کوارٹر تھا۔ مجھے بہت بچپن میں یاد ہے نانی اماں، جو میری بیجی کی نانی اماں تھی، میرے پر نانی اماں لگتے ہیں،
بے جی کا زیادہ وقت، چونکہ یہ ننہال کا گاؤں آپ سمجھ لیں بے جی کا، تو بے جی جو ہیں وہ ماموں جی کی اولاد، چونکہ کافی دیر کے بعد پیدا ہوئے ان کے بچے، تو جیسے کہ ننہال میں ہوتا ہے وہ اپنی بھانجی کو ساتھ ہی لے آئے، تو بے جی ادھر ہی زیادہ اسی گاؤں میں ان کا وقت گزرا ہے۔ بے جی کا اپنا گاؤں جو ہے وہ خیر کتو، اس کو ہم خیریاں کہتے ہیں، ڈھال داؤد اور خیر کتو، وہ تھوڑا سا یہاں سے کچھ کلومیٹر دور ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم سلف ونحن بالاسر۔ اور ان کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، تعارف کروایا تھا میں نے ان کو بھی۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلف۔ جی بسم اللہ، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ بڑی ڈیوٹی کر رہے ہو تو ماشاء اللہ۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ اندر جو ہیں بزرگ، میں آپ کو بلکہ دکھاتا ہوں، سید منظور شاہ صاحب شہید نماز، ظہر کی نماز یہ ادھر پڑھ رہے تھے بیلی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور میرا دل کرتا ہے میں جب بھی آؤں میں آپ کو تعارف ضرور کرواؤں۔ یہ بہت میری پیدائش سے پہلے کے یہ بزرگ ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں سے پھول اگنے شروع ہوئے سیمنٹ کے اندر سے، یہ دیکھیں بہت اللہ کے ولی، یہ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم۔ اور بہت بڑی ہستی، آپ کو پتہ ہے کہ نماز ادا کر رہے تھے اور سجدے میں تھے، تو ان کی گردن جو ہے وہ کلہاڑے کے ایک وار سے ان کی گردن جو ہے تن سے جدا کر دی گئی نماز کی حالت میں۔ تو میں جب بھی آتا ہوں یہاں پہ آ کے کچھ دیر کے لیے میں بیٹھتا ہوں ان کے پاس، سید منظور حسین شاہ، بہت سکون ملتا ہے یہاں پہ۔ یہ یاد ہے، ایک ان کی نسبت ہے، ایک نمازی، اور پھر رمضان کا مہینہ بھی تھا، اور تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی رونقیں۔ یہ وہ انعام یافتہ ہیں، نماز کے عالم میں شہید ہونا بڑی سعادت کی بات ہے۔ جی اللہ اکبر۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلف اللہم صلی علی محمد۔ تو بچپن میں تو ہم آرام سے گزر جاتے تھے، بہت چھوٹا سا دروازہ ہے، تو بزرگ ہیں جی، ان کے سامنے جھک کے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی تو ایک حاضری یہاں پہ ہوتی ہے میری ترتیب وار۔ یہ باہر ان کے بیٹے ہیں سید باقر حسین شاہ ولد سید منظور حسین شاہ، یعنی ابو جی ان کے اندر ہیں۔ اور ہمارے گاؤں میں پرائیویٹ سکول کا جو سسٹم تھا وہ ماموں باقر نے شروع کیا، درویش منش انسان لوگ بتاتے ہیں، میں تو خیر یہاں پہ چونکہ اتنا نہیں ہوتا، ان کے بارے میں بھی بڑی سٹوریز مشہور ہیں، لیکن بڑے درویش میرا ذاتی، میں نے جب اپنی زندگی کی پہلی ٹیوشن پڑھائی تھی تو ان کے کہنے پر ماموں جی، میں نے میٹرک کیا تو کہتے ہیں بیٹے میری یہاں پہ سٹوڈنٹس ہیں 3، تو مجھے فزکس کیمسٹری بایو نہیں آتی، تو میں نے تازہ میٹرک کیا تھا اس وقت، تو 3 لڑکیاں تھیں نوجوان، میں نے یعنی میٹرک کر لیا تھا اور انہوں نے میٹرک کرنا تھا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو پڑھائیں، میں صرف آپ پہ اعتبار کر سکتا ہوں، تو وہ میری پہلی 50 روپیز تھے تینوں کی فیس، تو ماموں نے مجھے 150 روپیہ دیا کہ یہ بیٹے آپ کا حصہ ہے، یہ میری پہلی ارننگ، یعنی اس حوالے سے جو اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ اب میں آہستہ آہستہ چل رہا ہوں اپنے جو میرے تایا ابو ہیں اور تائی جی، اس گاؤں کے امام مسجد، مرشد، بہت بڑے بزرگ، یعنی ان بزرگوں کے بعد انہوں نے سیٹ سنبھال لی اور پھر ساری زندگی وفا کی تایا جی نے اور تائی جی نے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ سلف ونحن بالاسر۔ تو یہ لیفٹ سائڈ پہ ہے تایا جی ہیں سید صابر حسین شاہ، امی جی کے ماموں کا نام بھی صابر، 2 صابر تھے ہمارے گاؤں میں، اور یہ میرے تایا جی ہے بڑے۔ جب پاکستان بنا تھا تو تایا جی اس وقت ہی واز کوائٹ ینگ، تو سارے بھائیوں کا اور بہنوں کا انہوں نے خیال کیا، چونکہ کشمیر سے جب موو کرنا پڑا عارضی طور پر یہاں پہ آنا پڑا، تو ساتھ ان کی شریک سفر، شریک حیات تائی جی، اور
یہ چونکہ پورے گاؤں میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں تایا جی کے. بچپن میں ہم جب جمعہ پڑھنے آتے تھے تو تایا جی کا مجھے یاد ہے تقریر کیا کرتے تھے تایا جی. تو ہماری تربیت کیا جی ان بزرگوں نے, اور اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے, ان کی فیوض و برکات جو ہے نا وہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے. نیک لوگ باقی یہ ان کے چاہنے والوں نے, عقیدت مندوں نے طلب ظاہر کرنا شروع کر دی ہوئی ہے کہ ہمیں شاہ جی کے آس پاس دفن کیا جائے, تو وہ پھر ممکن نہیں ہوتا. تو اس لیے انتظامیہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا, تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لالا جی کا یہ سارے پھول انہوں نے اگائے ہیں جی ماشاءاللہ. ابھی آپ کو میں آہستہ آہستہ باقی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی دعائیں کر لیں اور اپنے بزرگوں کو یاد کریں, جایا کریں قبرستان. نوجوان ضرور وقت نکالا کریں, آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے, آپ کو یہ ٹھکانہ یاد ہو جاتا ہے. چونکہ دیکھیں آج میں موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے چل رہا ہوں اور اکثر آتا ہوں تو یہی کام ہوتا ہے. جو میرے دادا ابو اور دادی اماں ہیں وہ سامنے, وہ جدھر میری انگلی کا اشارہ ہے اس طرف, کشمیر کی طرف, یعنی یہاں سے اگر میں پیدل چلوں تو 25-30 منٹ لگیں گے. دادا ابو اور دادی اماں اس طرف ہیں. تو دادا ابو کی 3 بہویں جو ہیں نا, یعنی میری بے جی, میری تائی جی اور ایک یہ تائی جی, یہ 3 بہویں اسی قبرستان میں ہیں. اور باقی یہاں پہ یہ باہر میرے اور بھی میرے تایا ابو بھی ہیں بڑے جو تھے. دادا ابو کی جو پہلی وائف تھی نا ان میں سے ایک, ان کی یہاں پہ قبر ہے, تایا جی جیون شاہ, اور تایا فضل شاہ اس طرف ہے اسی احاطے میں, یہ جو منظور شاہ صاحب کا احاطہ ہے. تو یہ سارے میرے بزرگ ہیں جی. میں چونکہ ان کی گود میں تایا جی جیون شاہ نابینا ہو گئے بچپن میں, تو میں چھوڑ کے آیا کرتا تھا. تو وہ ہم اس دور میں ہمارے سلیبس میں کہانی تھی, خالد ایک نیک لڑکا تھا, تو وہ بابا جی لاٹھی ٹیک ٹیک کر چلتے تھے اور خالد آگے آگے تھا, بابا جی پیچھے پیچھے تھے. تو وہ ان کو راستہ, تو وہ بڑی انسپریشن ملتی. تو ہم بھی تایا جی جیون شاہ کو میں اسی طریقے سے چھوڑ کے آیا کرتا تھا. تو ان میں سے زیادہ تر جی خالہ ہماری ایسی خالہ ماسیاں جن کی گود میں کھیلا ہوں, بے جی کی سہیلیاں, یا کجوں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آیا کریں کبھی کبھی قبرستان میں, آ کے دعا کیا کریں. آج میں موبائل پکڑ کے یہاں پہ ہوں, کل کو کوئی اور موبائل پکڑ کے, ہماری آنے والی نسلوں میں جس کو عادت پڑ جائے گی یہ والی, اور یہ پڑھنی چاہیے عادت, ہم ان کو واپس نہیں لا سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پیٹ عقیدہ ہے, ہم ان کو واپس نہیں لا سکتے. یہ جس جگہ پہ سو گئے نا, یہ دیکھیں یہ سارے بزرگ, انہوں نے قیامت تک سونا ہے. قیامت کو جب اللہ کا امر ہوگا, سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا, تو یہ ہم سب اپنے اپنی قبروں سے ٹڈیوں کی طرح نکل کے دوڑ پڑیں گے اللہ کی طرف, اور حشر ہوگا. تو آپ لوگ عادت بنائیں. اگر آپ لوگ آ رہے ہیں, یہ نوجوانوں کو میں اپنے دل کی بات بتاتا ہوں جب بھی آتا ہوں, اور ریمائنڈر دیتا ہوں. دیکھیں ریمائنڈر کا کام یہ ہوتا ہے, اس سے بور نہیں ہوا جاتا. ریمائنڈر ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمیں یاد آ جائے. تو میں آپ کا ریمائنڈر ہوں, اور قبرستانوں کی بات میں آپ کو ریمائنڈ کرواتا رہتا ہوں, بڑے شوق سے کرواتا ہوں. آپ لوگ اس سے ڈرا مت کریں. یہ سبق, بھولا ہوا سبق ہمیں یاد کرنا ہے, کیونکہ یہ جو پس منظر آپ کو نظر آ رہا ہے, کل کو میں اور آپ اسی پس منظر میں ہوں گے اور کوئی پیش منظر میں ہوگا. آج ہم فرنٹ اینڈ پہ ہیں, بول رہے ہیں, کامنٹری کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں ان کے لیے کہ اے قبروں والو آپ پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں, آپ ہم سے پہلے چلے گئے, آپ کی مغفرت ہو جائے. ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, وی آر ریڈی. جب اللہ کا حکم ہو جائے گا, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب آپ کی یہ ایک مسلمان نوجوان کی, لڑکے اور لڑکی کی عادت ڈیولپ ہو جانی چاہیے بچپن سے کہ یہی ہمارا ٹھکانہ ہے. ہم آئے تھے مٹی سے, مٹی میں جانا ہے جب تک اس زمین کا سفر موجود ہے. اور پھر ایک طویل عرصہ, پتہ نہیں سیلاب آ جائیں, قبریں بہہ جائیں, بحیرہ عرب میں چلی جائیں, اٹلانٹک اوشن میں ہم مکس ہو جائیں, واٹ ایور زلزلے آتے ہیں, زمین گھومتی رہتی ہے. یہ جسم مٹی کی امانت ہے, مٹی میں مل جائے گا. لیکن اگر آپ نے اچھی عادتیں اپنے زندگی میں اختیار کر لیں
تو یہ دنیا ایز یو سو شیل یو ریپ ہے. میں نے دیکھا ہے یہ جو بزرگ ہے نا جو آج دفن ہے، یہ آج سے کوئی 5 10 20 25 سال پہلے زندہ تھے، اور انہوں نے ہمیں سکھایا تھا، یہ ہمیں قبرستان میں لے کے آیا کرتے تھے انگلیاں پکڑ کے. ماموں جی، خاص کر ماموں جی نے یہ بڑا ڈیولپ کیا قبرستان. تو باقاعدہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، ٹریننگ ہے. اب ہم ان کی نسل ہیں، وہ چلے گئے، ماموں جی بھی چلے گئے جو نانا ابو ہیں. ہم آتے ہیں چونکہ ہمیں عادت بچپن میں ڈال دی گئی تھی، ہمارا تو بچپن یہیں گزرا. تو اب میں جو کر رہا ہوں، آپ لوگ میری لیگسی ہو، میرے بچے، میرے سٹوڈنٹس، میرے طلبہ و طالبات، میں آپ لوگوں کو یہ ریمائنڈ کرواتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی کل کو ہمارے یہی حق ادا کرنے ہیں. تو میں آپ کے سامنے رول ماڈل ہوں کہ میں یہ حق ادا کرتا ہوں اور ریگولرلی کرتا ہوں. جب سے کیمرہ ہے وہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہو، جب کیمرہ نہیں تھا تو میری کوشش یہ ہوتی ہے بعض اوقات میں سیدھا قبرستان آتا ہوں، آپ اندازہ لگا لیں. تو ابھی یہ کہ ابھی بے جی کے پاس بھی میں نے جانا ہے. بے جی کے ساتھ میں یہاں آیا کرتا تھا، نانی اماں کے پاس انہوں نے آنا ہوتا تھا اکثر. تو اب بے جی بھی یہیں پہ ہے، آپ سمجھ رہے ہو میری اٹریکشن. بے جی بھی یہاں پہ ایک ایڈیشن ہو گیا، تائی جی یہاں پہ آ گئیں، میرے تایا ابو یہاں پہ آ گئے. تایا ابو کی انگلی پکڑ کے میں اس قبرستان میں آیا کرتا تھا، امام مسجد تھے وہ. اور سمجھانا کرنا ہمیں انہوں نے، وہ جو بچپن میں انہوں نے سمجھایا تھا نا، وہ میرے ذہن کے اندر، میری روح میں نقش ہے. میں وہی کام کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ کو یاد ہو جائے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں سننے والے میرے جو جن کا والد یا والدہ دنیا سے چلے گئے ہیں. بھولیں مت ان کو، میں بتا رہا ہوں آپ کو. دعا کے ہاتھ آپ کے نیچے نہیں آنے چاہیے. ہمیں تو نماز میں ہی والدین کے لیے دعا سکھائی گئی ہے، بہت بڑی دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، مومنین کے لیے کہ یا اللہ جب حساب قائم ہو تو ہماری بخشش کر دینا. یہ سب سے بڑی سکسیس ہے کہ ہم اس مالک کے سامنے. کل میں آتے ہوئے تلاوت سن رہا تھا راستے میں گاڑی پہ کہ جو شخص انسان سورۃ رحمان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا نا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھو جب آپ باس کے سامنے جاتے ہو نا تو آپ کی ایک دفعہ وہ ہوتی ہے، آپ پریڈ میں کھڑے ہو، آرمی چیف آ رہے ہیں، کوئی چیف گیسٹ آ رہا ہے، یا آپ آفس میں ہو، کوئی انسپیکشن ہے، آپ کلاس میں ہو، ٹیچر آ رہا ہے، تو آپ کو ایک تھوڑا ڈسپلنڈ ہو جاتی ہے لائف. تو اگر آپ کے دل میں یہ خشیت ہو کہ میرے والد صاحب آ گئے ہیں اور میں اٹھ کے ان کا استقبال کروں گا، یا آپ ٹی وی بند کر دیتے ہو، یا جو بھی آپ کام کر رہے ہو اس طرح کا جو ابو کو ناپسند ہو، تو آپ ان کے احترام میں وہ کام چھوڑ دیتے ہو. تو جو انسان اس وجہ سے ڈرتا ہے نا کہ یار میرا اللہ کے سامنے معاملہ، میں نے بے جی کے اندر یہ ڈر دیکھا جانے سے پہلے ایک دفعہ. خوشخبری بھی ان کی آنکھوں میں نے دیکھی، انہوں نے شاید کھا لیا زندگی میں ہی جانے سے کوئی 24 گھنٹے پہلے. لیکن میں نے ان کو ایک دفعہ ان کے اوپر وہ لرزہ طاری بھی دیکھا. تو میں نے ان کے کان میں سرگوشی کی، میں نے کہا بے جی آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ میں نے لاڈ سے پوچھا، میں نے کہا آپ ہر وقت آپ تلاوت میں گم رہتی ہیں. تو مسکرائیں تھوڑا سا. یہ بے جی کا یعنی میرے اور ان کے ڈائلاگس ہیں بڑے کانشیس انداز میں. تو کہندے نے پنجابی چ کہندے نے پتر مالک دا سامنا بڑا اوکھا ہے. میں ابھی جب وہ بے جی کا جملہ میرے کانوں میں گونجتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار ساری زندگی تقویٰ کے ساتھ گزاری میری بے جی نے، حق حلال کے ساتھ ساری زندگی پاک دامنی کے ساتھ گزاری، اور ان کو یہ ایک دفعہ لرزہ طاری ہوا جانے سے پہلے کہ مالک کا سامنا بڑا اوکھا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو مالک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا بہت سعادت والی کیفیت ہے اگر آپ کو نصیب ہو جائے. اور ان لوگوں کے لیے پھر جنتان کا ہے کہ جو کھڑا ہونے سے ڈرا اس کو ایک جنت نہیں 2 جنتیں ملیں گی. اور تھوڑا سا آگے جائیں سورۃ رحمان کو ترجمے سے پڑھیں تو کہا کہ یہ 2 تو ہیں، ان کے علاوہ بھی 2 اور جنتیں ہیں، لیئرز بنی ہوئی ہیں. یعنی آپ اللہ کا پروٹوکول برقرار رکھو، آپ اللہ کو معبود مانو، وہ آپ کا مالک ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے جو یہاں لیٹی ہوئی ہے، یا حیو یا قیوم. یہ اللہ کے بندے ہیں جو بڑے نیک، بہت نیک یہاں بندے ہیں. اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو کمی کوتاہی ہے، تو اللہ کریم سب کی بخشش فرما دے. دیکھو یہ ان کے لیے مہلت ختم ہو گئی، یہ چلے گئے، میں اور آپ زندہ ہیں. اور ہماری دعائیں مستند احادیث اور قرآن کے الفاظ ہیں. دعا اگر قبرستان میں آ کے آپ کے لبوں پہ جاری ہو جاتی ہے تو اس کی توفیق بھی اللہ دے رہا ہے آپ کو. اس قبرستان میں جتنے دفن ہیں ہمارے بزرگ، ان کا حصہ ہے یہ، ہم ان کا حصہ ادا کرتے ہیں، ان کا حق ادا کرتے ہیں ہم.
اور جب ہم حق ادا کریں گے تو ہماری حق تلفی نہیں ہوگی. فاذکرونی اذکرکم. ہم یہاں ہر قبر کے پاس سے میں جب گزرتا ہوں تو میں بلند آواز میں پڑھتا ہوں, بلند آواز میں اس عقیدے میں نہیں پڑھتا کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. آپ سمجھ رہے ہو, اس کا کوئی انت نہیں ہے. اللہ سنتا ہے, سمیع علیم ہے, لا ریب فی. میں اللہ کو سناتا ہوں کہ مجھے ان قبرستان میں دفن بزرگوں سے محبت ہے, عقیدت ہے, میرا کوئی نقصان نہیں کیا انہوں نے. آپ سمجھ رہے ہو, میں ان کے لیے دعائیں, میں اپنی جھولی پھیلاتا ہوں کہ مالک میری کوئی ادا اگر پسند ہے, میری کوئی ادا بچپن سے اب تک میں نے کوئی ایسا کام کیا جو آپ کو پسند ہے, تو اس کے صدقے مالک ان کی بخشش فرما دے. آپ سمجھ رہے ہو. تو یہ محبتیں ہیں, آپ لوگ بھی یہ کام کیا کریں, قبرستانوں میں گھروں میں بیٹھ کے انتظام کیا کریں. ہم لوگ تھوڑا غافل ہوتے جا رہے ہیں, ہم کہتے ہیں جی مر گئے ہیں جی. اگر آپ ایسا کر رہے ہو نا تو میری جان میں آپ کو بتاؤں, یہ ہمارے عقیدے زندوں کے ساتھ ایسے ہو گئے, ہم زندہ بندے کو نہیں پوچھ رہے. یہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں, ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جہاں پرندوں اور جانوروں کے احساسات کا خیال کیا جاتا تھا. پرندے بھوکے تو نہیں, جانور بھوکے تو نہیں. وہ دور بھی میں نے دیکھا ہے کہ مکانوں کی بولیاں سمجھی جاتی تھیں, بے گناہوں کی اور بے زبانوں کی زبان سمجھی جاتی تھی. اور جانور تو بڑی بات, انسان دیکھیں, انسانوں کا بڑا خیال کیا جاتا تھا, انسانوں کا. تو وہ پرندے بھی گئے, جانور بھی گئے, مکان اور گلی محلے اور پانی کا ضائع ہونا وہ سب جانا شروع ہو گیا. ہمسایہ ہمسائے کو نہیں پوچھ رہا, رشتہ دار ایک دوسرے سے غافل ہو گئے. تو یہ جو قبرستان میں دفن ہے ان کا کون پوچھتا؟ آبادیوں میں کوئی نہیں کو پوچھ رہا, تو یہ جو شہر خاموشاں ہیں یہاں کون پوچھے گا؟ تو صرف وہی پوچھے گا جس کو یقین ہے کہ اس نے بھی یہاں پہ آنا ہے, اور اس کو طلب ہے کہ جب میں یہاں پہ آ کے لیٹ جاؤں تو کوئی میرے لیے ہاتھ اٹھائے, کوئی میرے لیے ہاتھ اٹھائے. اور کوئی اللہ کا نیک بندہ یہاں سے گزرے, اللہ اس کو کیفیت دے دے, کسی انعام یافتہ کو یہاں سے گزرتے ہوئے اللہ توفیق دے دے کہ اے میرے بندے یہاں کھڑے ہو کے دعا کر, میں تیری دعا قبول کر لوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. مانگو مجھ سے, میرے بندے جب سوال کرتے ہیں انہیں بتا دو میں ان کے قریب ہوں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اس قبرستان میں جب کھڑے ہو کے میں بات کر رہا ہوں, میرا اللہ سن رہا ہے, میرے فرشتے سن رہے ہیں, آپ سن رہے ہو, آپ کے فرشتے سن رہے ہیں, آپ کا اللہ سن رہا ہے. وہی اللہ, ایک اللہ, وحدہ لا شریک. کتنا خوبصورت لاگ تیار ہو رہا ہے. ہم لوگ لاگ تیار نہیں کرتے, لاگ تیار کیا کریں, باغوں میں جانے کا, پھول سونگھنے کا, تتلیوں کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرنے کا. لاگ بنتا چلا جائے آپ کا. یہاں آئیں, اپنی یادیں چھوڑیں ان کے ساتھ. جب آپ ان کے ساتھ یادیں چھوڑیں گے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے تو کنفرم ہے, میں اپنی بات بتا رہا ہوں, ٹٹ فار ٹیٹ ہے یہ دنیا. ایز یو سو شیل یو ریپ. لہا مکسبت و علیہا مکتسبت. اور آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں, آپ لوگ بھی کیا کرو. میری بھی یہی خواہش ہے, میری بھی یہی تمنا ہے کہ میرے بچے, میری آنے والی نسلیں, میرے پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, میرے اسٹوڈنٹ, میں اپنے اساتذہ کے پاس جاتا ہوں, میں بچ جاتا ہوں, میں ان کی قدم بوسی کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں کہ کسی کا عمل ضائع نہیں ہوتا, ضائع نہیں ہوتا, کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. تو میں جو کچھ کر رہا ہوں میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں, یہی ریٹرن ملنا ہے مجھے. میرے بچے آئیں گے, میری نسلیں آئیں گی, میرے اسٹوڈنٹ آئیں گے. میرے اسٹوڈنٹ ایک صورت میں نہیں آ سکتے اگر میں اپنے اساتذہ کو بھول جاؤں, اور میں نہیں بھولا, میں نہیں بھولتا. جب تک فاروق شاہ کے بدن میں خون ہے, سانسوں کا سلسلہ قائم ہے, اور اس کے ہوش و حواس قائم ہے. میری بیجی کے آخری لمحے تک ہوش و حواس قائم تھے. اللہ اپنے بندوں کو مدہوش کر کے نہیں لے کے جاتا, ہوش و حواس میں ملاقات کے لیے بلاتا ہے. یہ بڑی بات ہے. تو پلیز یہ یادیں بنائیں, اچھی لیگسی چھوڑیں, اچھی میموریز. السلام علیکم یا اہل القبور, یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر. یہ دیکھیں, یہ آسمہ شہزادی ہیں, بنت حاجی محمد اقبال, اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے جی. راجہ محمد صادق, راجہ گلاب, ولد سیف علی, رشیدہ بیگم, زبیدہ خانم, کتنے خوبصورت نام تھے. راجہ محمد تاج نمبردار, یہ ہمارے گاؤں کے نمبردار تھے. شادم خان, راجہ غلام قادر, ولد راجہ حسن محمد, سردار خان, راجہ محمد اکبر, رضوانہ بیگم, شہناز انصر توقیر, زرینہ بیگم. تو یہ سکھچین, راجہ محمد رفیق, ولد راجہ محمد اکبر, یہ میرے دوستوں کے بھی والدین ہیں. اللہ کریم سب کی بخشش فرمائے. اللہ کریم مجھ گنہگار کی صدائیں سن لیتا ہے.
اللہ کریم ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی قبروں کو ٹھنڈا کرے، اللہ کریم ان کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما دے۔ یہ چلے گئے لیکن ہم ان کا صدقہ جاریہ، ہم ان کی نسلیں ہیں، ان کی نیکیاں ہمارے ساتھ ہیں، ان کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ راجہ مردان علی، نذیر بیگم زوجہ راجہ عبدالغفور مرحوم، یہ ساتھ میاں بیوی دونوں، برکت بی بی، اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک، سکینہ بی بی زوجہ غلام سرور، بوا رانی، راجہ فریاد احمد، غلام سرور والد محمد اشرف، اللہ کریم سب کی مغفرت فرمائے، سب کی بخشش فرمائے۔ اور وہ میرے دل کی ملکہ، پھولوں کی رانی، میرے نبی پاک کی دیوانی میری بے جی، اور ساتھ ان کی تائی جی، یا حی یا قیوم۔ جو میں اس کو ذرا گیٹ کو کھول لوں، چونکہ ابو جی کی طرف سے انسٹرکشنز تھیں کہ بیٹے گیٹ کو صحیح طریقے سے، چونکہ جانور ظاہری بات ہے وہ آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن۔ السلام علیکم، السلام علیکم بے جی، السلام علیکم بے جی، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ۔ یہ میری بے جی اور ساتھ تائی جی ہیں، اور یہ پھول لگ گئے ہیں، پودے ماشاءاللہ کافی۔ وہ نوجوان ایک ہے، اس نے ڈیوٹی لے لی ہے، پانی دیتا ہے وہ۔ یہ میری بے جی ہیں جی۔ السلام علیکم۔ یہ تائی جی، تائی کبرا، ان کی میں قدم بوسی کر لوں، یہ ان کی یادیں ہیں، ان کی نسبت ہے یہاں پہ اس مٹی کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو میں بے جی کو تلاوت سنایا کرتا تھا ان کی زندگی میں وہ اولاد نہیں ہوں کہ جو ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے لیے پڑھتا ہے۔ میں بے جی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے بے جی سے قرآن پاک پڑھا ہے، تو میں بے جی کی زندگی میں ہی ہنس کے ان کے پاس بیٹھ کے پڑھتا تھا زور زور سے تلاوت، تو بڑا خوش ہوتی تھی، کہتے میرا پتر حافظ ہے۔ تو میں لہک لہ کے پڑھنا اور بے جی نہ مسکراتے جانا اور سنتے جانا۔ ایک تو استاد بھی تھی، استاد خوش ہوتا ہے نا جب آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہو، تو بڑی اچھی میرا مطلب لہجہ ہوتا تھا۔ تو بے جی کو تو اتنا یاد تھا کہ کبھی کوئی لفظ اوپر نیچے ہونا نا تو روک لینا کہ یہ اس لفظ کو یہاں اس طرح پڑھو، یہاں غلط کر گئے ہو، تو پھر دوبارہ سے وہ کرنا اس چیز کو۔ تو میں بے جی کو ہنس کے کہتا تھا، میں نے کہا بے جی میری آواز ریکارڈ ہوگی آپ کے اندر، تو میں جب آپ کو کل کو آپ چلی جائیں گی، میں آپ کے پاس آ کے پڑھا کروں گا، تو آپ کو میری آواز سے پتہ چل جائے گا کہ بیٹا آیا۔ تو پھر بڑا ہنستی تھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔
یہ لالا ایوب ہیں جی، اور یہ ان کے کام ہیں لالا ایوب کے، بڑی ڈیوٹی دیتے ہیں وہ یہاں پہ۔ دیکھیں یہ زندگی کی حقیقت ہے، انسان جب تعلیم یافتہ ہو اسے پتہ ہے کہ یہ وقت آنا ہی آنا ہے۔ یہ سر فاروق کی بیجی ہیں، آج جو کچھ بھی ہے ان کی وجہ سے، سیدہ غلام زہرا، اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراطہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ یہ آج صبح جو ہی پہنچے ہیں تو میں نے وضو کرنا تھا، تو یہ گلاب بیجی کے ہاتھوں کا اگایا ہوا سین میں نا، تو وہ باجی بتا رہی تھی کہ کل بھی لے کے گئے ہیں تو آج پھر 8-10 نکلے ہوئے تھے، تو 4 یہاں پہ رکھ دیے ہیں اور 4 ادھر تائی جی کی طرف رکھ دیے ہیں۔ یہ بھی ماں ہے ہماری، بڑا لاڈ کے ساتھ پالا ہے تائی جی نے ہمیں۔ اس پوری یہ چونکہ احاطہ جو ہے وقف کر دیا ہے جو ہماری سادات کی، چونکہ وہ کافی ایکسپینڈ ہو رہا تھا تو ضرورت تھی کہ یہاں پہ چلو سادات کی جتنی خواتین مرد ہیں بچے، تو وہ کزن وغیرہ آتے ہیں، باقی سارے بھی تو وہ اپنی اپنی جگہ یہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی بنے گی۔ ہو نوز، یہ اللہ کے فیصلے ہیں جی، انسان سوچتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جانا اسی مٹی میں ہے، جانا اسی مٹی میں ہے۔ بے جی کہا کرتی تھیں، کہتی تھی مٹی کا سامان ہے پتر، یہ وجود مٹی کا سامان ہے، مٹی میں مٹی ہو جانا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بڑی لاڈلی، کئی دفعہ اس طرح کی باتیں کرنی نا، تو جب اللہ کا ذکر کرنا تو تھوڑا وہ عجیب سا ایک روب طاری ہو جاتا تھا بے جی پہ، لیکن جب نبی پاک کا ذکر ہونا نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو بے جی کی آنکھوں میں نا ایک امید کی چمک میں دیکھتا تھا، مسکراہٹ دیکھتا تھا، جیسے کام آسان ہو جانا ہے۔ تو نبی جی، سونے نبی پاک، سونے نبی پاک، بڑے لاڈ کے ساتھ نام لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ باوضو حالت میں ہمیں انہوں نے پالا ہے جی، میں تو گواہیاں دیتا ہوں، اور ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا، اللہ کو بھی پتہ ہے۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اللہم صلی علی۔ بے جی سے بھی ملاقات کروا دی آپ لوگوں کی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اکیلے بیٹھوں گا بے جی کے پاس، کچھ باتیں ماں بیٹے میں پرائیویٹ ہوتی ہیں جن میں صرف اللہ کو ہی شریک ہونا چاہیے، تو مجھے اجازت دیجیے، چونکہ میں نے 1-2 کالز کرنی ہے، بڑی ضروری میری کمٹمنٹ تھی، 1 on 1 بھی ہماری ملاقات ہونی چاہیے بے جی کے ساتھ، تو وہ ایک بندے نے بکنگ کروائی ہوئی تھی، باقی کسی نے کہا نہیں، اس لیے میں کسی اور کو یہ موقع نہیں دوں گا، لیکن جس نے مجھے کہا ہوا ہے وہ اپنا فون آن کر لے اور میدان میں آ جائے ذرا، کیونکہ اس کو میں لائیو لے لیتا ہوں بعد میں واٹس ایپ پہ۔ آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، آپ کے والدین اگر زندہ ہیں اللہ کریم ان کو صحت عطا فرمائے، بہت لاڈ کر لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کمی ہے۔ پچھتاوا ایک ہوتا ہے نا، اولاد کو پچھتاوا یہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ ہماری تو عمر گزری ہے بے جی کے ساتھ لاڈیوں میں، عمر گزری ہے۔ ہاں، خدمت کا حق ادا نہیں کر سکا، یہ میں مانتا ہوں آپ کے سامنے، جس طرح کرنا چاہیے تھا نا اس طرح نہیں کر سکا یار۔ یہ نوکریاں، یہ غم روزگار، یہ پردیس، اور میں تو بہت چھوٹی عمر سے گھر سے نکل گیا تھا روزی روٹی کے لیے، لیکن بے جی ہمیشہ میرا بڑا کرتی تھی، ہمیشہ۔ وہ تنویر بلکہ ہنس کے کہتا ہے میری عمر گزر گئی، چونکہ تنویر ہم سب بہن بھائیوں میں خوش قسمت ترین ہے جس کو خدمت کا موقع ملا بچپن سے آخر تک، اس نے بڑا کیا بے جی کا، اصل میں اسی کا کریڈٹ ہے سارا۔ لیکن وہ ہنس کے کہتا ہوتا ہے میرا کھپ گیا تے خدمت کر کر کے، تو جدو بے جی نے نہ لینا تہاڈا نہ لیندے نے۔ اور میں کہا یہ لاڈ ہوتا ہے، یہ بچوں کا لاڈ ہوتا ہے، ماں تو ماں ہے نا جی۔ تو صرف ایک کمی محسوس ہوتی ہے، میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس بڑی قیمتی چیز ہے ماں کی صورت میں، لمس نہیں ملتا میری جان، لمس نہیں ملتا۔
یہ پتھر، یہ مٹی، یہ ماں کے وجود کے لمس کا نعم البدل نہیں ہے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ میں اب اس کو بند کروں گا جی۔ اللہ کریم آپ کے رزق میں اپنی بارگاہ سے اضافہ فرمائے، کریم رزق آپ کے لیے نازل ہو، آپ کی اولادوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے۔ اللہ کریم میری، آپ کی، ہم سے پہلے جانے والوں کی، ہمارے بعد آنے والوں کی بخشش فرما دے، ہمیں انعام یافتہ کی راہ پر رکھے، انعام یافتہ کی سنگت ہو دنیا میں بھی نصیب، اور جب ہمارا حشر ہو تو ہم انعام یافتہ کی انگلی پکڑ کے اس پل صراط سے گزر جائیں۔ میں کبھی کبھی دوستوں کو ہنس کے کہتا ہوں، یار اپنے پلے کچھ نہیں پائی، قسم سے اپنے پلے کچھ نہیں، لیکن یہ طے ہے، نوح کے بیڑے میں بیٹھے ہیں، یہ طے کر لیا ہوا زندگی میں، باہر نہیں نکلنا۔ نوح علیہ السلام کے بیڑے میں خاکروب کی بھی ضرورت ہوگی، سینٹری ورکرز کی بھی ضرورت ہوگی، تو فاروق شاہ جھاڑو پکڑ لے گا، بیڑے کی صفائی شروع کر دے گا، جو لوگ کھانا کھائیں گے ان کے برتن اٹھا کے رکھ دوں گا سائڈ پہ، نکلنا نہیں ہے باہر۔ اتنا بھی مل جائے نا، میں آپ کو بتاؤں نسبت، یقین مانیے اتنی نسبت بھی مل جائے تو بڑی خوش نصیبی ہے، یہ والی نسبت بھی مل جائے۔ آپ کو تھوڑا سا گاؤں کا نظارہ کروا دوں، آپ دیکھ رہے ہوں گے گندم ہے، گندم کا موسم ہے، کہیں کہیں پہ میں نے دیکھا ہے تھوڑا پکنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ گندم بہت بڑی علامت ہے، کسی دن صرف گندم کے اوپر بات کریں گے، اس گندم کا آدم کی زندگی میں کیا رول ہے۔ ہر چیز بیج سے لے کے اپنی تکمیل تک، جوانی تک، بڑا خوبصورت پیغام دیتی ہے ہمیں۔ یہ بے جی کے فیوریٹ پھول ہیں جی، گٹا بہت پسند تھے بے جی، کبھی لے کے آنا نا تو بالوں میں لگا لیتی تھی، بڑا شوق ہوتا تھا بالوں میں، موتیا کان کے اوپر لگا لینا اندر کر کے، اور بڑی خوشی کا اظہار کرنا۔ گلاب کی دیوانی تھی بے جی، تو یہ کسی چاہنے والے نے، یہ تو خیر طاہر نے لگائے ہیں یہ والے، یہ بے جی کے اسٹوڈنٹ ہی ہیں، ان کے چاہنے والے، انہوں نے اپنے گھر کے صحن سے پورا پودا اٹھا کے لگایا یہاں پہ جی، بڑا سا، اور وہ لگ گیا ماشاءاللہ۔ یہ تتلیاں اڑ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پھول کے اوپر۔ کل سفید تتلی دیکھی، آج بھی سفید تتلیاں ہیں، بہت پسند تھی تتلیاں میری بے جی کو، شہد کی مکھیوں سے لاڈ کرتی تھیں، جگنوں کو تو ہم نے کبھی پکڑنا بچپن میں تو کہتی تھی ان کو مارنا نہیں، اور جب وہ یہ لفظ بولتی تھی تو ان کے لہجے میں بڑا لاڈ آ جاتا تھا، کہتے نہیں مارنا نہیں ہے ابھی، تو تھوڑی دیر کھیلنے کی اجازت ہوتی تھی، پھر ہم ان کو اڑا دیتے تھے۔ اچھا کچھ اور نا یہاں پہ اس مٹی میں یہ ہے، یہ اس طرح کے پھول یہ خود ہی اگ جاتے ہیں، کچھ بلو کلر کے ہیں اور کچھ یہ وائٹ کلر کے، کچھ یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا یلو کلر کے بھی، بلکہ آپ کو دکھا دیتا ہوں جاتے جاتے، اور پھر آپ سے اجازت لوں گا، چونکہ آپ میں سے بہت سارے میرے جو دل والے اسٹوڈنٹس ہیں نا، وہ ان چیزوں کو مجھے پتہ ہے بڑے لاڈ سے دیکھتے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے آپ لوگوں کا لاڈ نہ ہو تو پھر میں آپ لوگوں کو کیوں دکھاؤں گا۔ یہ یلو پھول میں ان کی بات کر رہا تھا، تو اب تو یہ بہت اگنے ہیں، میں تو گھر بتا رہا تھا سب کو، میں نے کہا دیکھتے جاؤ، ابھی اس مٹی کو بھی احساس ہو جانا ہے کہ یہاں پہ کون آ گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نہیں کہہ رہا، پورا گاؤں، ہمارا پورا خاندان بے جی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ معجزہ ہے، آج کے دور میں 20ویں 21ویں صدی میں اتنا قرآن کی اتنی تلاوت میں نے کبھی نہیں سنا تھا کبھی، ہاں پہلے بزرگوں کی زبانی ہم سنتے تھے کچھ، بے جی نے اس جدید دور میں قرآن کے ساتھ اپنی محبت، اپنا عشق نبھایا ہے، سر سے پاؤں تک، ہر روز تلاوت، اللہ اکبر، قرآن ختم کر دینا پورا، اور پھر سخی بادشاہ جو پڑھنا آگے بھیج دینا، ایسے تقسیم کرنا جناب، یہ لے جاؤ 2 قرآن پاک، یا اپنی اس کے لیے مائی کے لیے لے جاؤ، یا بابے کے لیے لے جاؤ، اور لوگ آتے تھے دور دور سے زوراں بیوی سے قرآن پاک لینے، بیوی جی کو پڑھیا جی تے دیو گا، آپو پڑھیا کرو تسی، نہیں بیوی جی تواڈے گھروں لے کے جانا ہے، ساڈا پڑھیا کو نہیں جے کسے کام دا، یہ ہے عقیدت۔ میں آپ کو بتاؤں ادب اللہ کو اتنا پسند ہے، آپ دیکھو پتھر ہے نا، لوگ پتھر کو معبود بنا لیتے ہیں، حالانکہ پتھر کچھ نہیں دے رہا، اللہ ہی دیتا ہے، لیکن لوگوں کی توقع جڑ گئی اس پتھر کے ساتھ، اللہ کسی کی توقع ختم نہیں کرتا۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ بڑا لاڈ کرتا ہے بندے کے ساتھ، ایسے کسی درخت کی طرف دیکھ کے کہنا شروع کر دو نا تو اس پہ پھل لگ جائے گا،
بڑے اثرات. اللہ کہتا ہے یار اس کی توقع ختم نہ ہو, اس کا خواب نہ ٹوٹے, اس کا بھرم رہ جائے. ہو سکتا ہے اسی نعمت سے اس کی سوچ میری طرف آ جائے, یہ میرا ہو جائے, اور ہے میرا ہی یہ, لیکن یہ شعوری طور پر مان لے اس دنیا کے سفر میں کہ میں اس کا ہوں. دیکھیں بائی فورس ماننا کوئی ماننا نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا بائی فورس نکاح ہو جائے, بائی فورس دوستی ہو جائے, بائی فورس تعلق, وہ کوئی نہیں. اپنے شعور ارادے کی آزادی کے ساتھ اللہ کو ماننا اس دنیا کے سفر میں. نہ پیدا ہونے کی آزادی ہے, نہ اس طریقے سے مرنے کی آزادی ہے اپنی مرضی سے, لیکن یہاں چوائسیز ہیں, یہاں چوائسیز ہم نے کرنی ہیں. اور چوائسیز کے لیے قبرستان آیا کریں تاکہ آپ کا دل نرم رہے. بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے. اللہ کریم آپ کو, آپ کے والدین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے, ہر قسم کے وائرس کے جان لیوا حملے سے محفوظ رکھے. اللہ کریم اپنے محافظ فرشتوں کو ہم پر مقرر فرمائے اور ہماری حفاظت کا بندوبست کرے. ہم بہت بے بس ہیں, ناتواں ہیں, کمزور ہیں. ہم اپنی حدود سے زیادہ دشمنوں کو دیکھ نہیں سکتے. اللہ کریم ان دشمنوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے جو اللہ دیکھتا ہے, اور اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. وہ علیم ہے, وہ بصیر ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے. کہو, ہم کہہ رہے ہیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے پروردگار ان پہ رحم فرما, جیسے انہوں نے ہمارے بچپن میں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے بڑی رحم سے محبت سے پالا ہم کو. ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکے. مالک ان پہ رحم فرما. یہ اس قبرستان میں جتنے ہمارے والدین, بزرگ, اگلی نسلیں چلی گئیں, ان سب پہ رحم فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.